انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے ٹی بی کے بارے میں کئی مضامین پیش کر چکی ہے۔ ٹی بی کے ناقابل علاج قسم۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ٹی بی کی ایک ناقابل علاج قسم دیکھنے میں آئی ہے۔ ٹی بی کی اس نئی قسم کو دوا کی انتہائی مزاحمت کرنے والی ٹی بی کہا جاتا ہے، اور یہ امریکہ، مشرقی یورپ، افریقہ کے ساتھ تقریباً پوری دنیا میں دیکھی گئی ہے، لیکن مغربی یورپ میں ابھی تک اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹر پال نون کا کہنا ہے کہ ٹی بی کی اس قسم کے سامنے آنے کی وجہ علاج کے لیے مناسب حکمت عملی کا فقدان ہے۔ اس بیماری کے مقابلے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ٹی بی کے ماہرین نے جوہانسبرگ اور جنوبی افریقہ میں ملاقات کی ہے۔ ٹی بی سے ہر سال پوری دنیا میں 17 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اب محققین اس بات سے پریشان ہیں کہ ٹی بی کی یہ نئی قسم دوا کے خلاف شدید مزاحمت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوا کے خلاف مزاحمت کی وجہ ٹی بی پر مناسب کنٹرول کی کمی ہے، جس کی وجہ غلط قسم کی دوا لینا اور دوا کھانے کی مدت پوری نہ کرنا ہے۔ کثیر ادویہ مزاحمت ٹی بی یعنی کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی، یعنی کہ ایسا ٹی بی جو کہ ٹی بی کے علاج کے لیے بنائی گئی موجودہ فرسٹ لائن ادویات سے ناقابل علاج ہیں، ماہرین کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندازے کے مطابق ہر سال 4,55,000 افراد کثیر ادویات مزاحمت ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق روس، چین اور انڈیا سے ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے سیکنڈ لائن ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ زہریلی، مہنگی اور زیادہ دیر میں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ لیکن اب ماہرین کے مطابق بیکٹیریا کی زیادہ قاتل قسم سامنے آئی ہے، اور ڈاکٹر پال نون کا کہنا ہے کہ اس سے HIV کے پازیٹیو مریضوں کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ جنوبی افریقہ میں کے علاقے میں 53 مریض کثیر ادویہ مزاحمت ٹی بی یعنی کہ MDR TB کا شکار تھے۔ ان میں سے 52 مریضوں کی موت 25 دنوں کے اندر ہو گئی۔ ان 53 مریضوں میں سے 44 ایسے تھے جو کہ HIV پازیٹیو بھی تھے۔ ڈاکٹر پال نون کا کہنا ہے کہ دوا کی انتہائی مزاحمت کرنے والی ٹی بی سے ترقی پذیر ملک، جن میں افریقہ بھی شامل ہے، زیادہ تر متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ HIV کے ساتھ اس بیماری کا بھی ہو جانا بہت پریشان کن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین دہانی کرنی ہوگی کہ مریض کا مکمل خیال رکھا جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ اپنی دوا کا کورس پوری طرح مکمل کرے۔ ڈاکٹر پال نے کہا ہے کہ اگر آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں تو HIV ہونے کے باوجود ٹی بی کے بیکٹیریا کی مزاحمت میں ڈرامائی طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے مستقبل میں اس بیماری کے علاج کے لیے مزید ادویہ بنائی جائیں۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں مزید کام ہو رہا ہے، جس میں ٹی بی سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری بھی شامل ہے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ عوام الناس کو آگاہی پہنچا کر ہم ٹی بی کے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جتنے مریض پیدا ہوتے ہیں ہم پورے مریضوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چاہے پوری ممالک اپنی پوری کوشش کریں، مگر اتنی بڑی تعداد کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں آگاہی اور انفیکشن کنٹرول کی معلومات مہیا کر کے ٹی بی کے مرض کو کنٹرول کریں۔